مصروف رہتے ہیں۔ یہ شاہی محل گیلریوں کے ذریعے ہر طرف سے ملا ہوتا ہے۔ ان گیلریوں میں جگہ جگہ عام خانے ہوتے ہیں جن میں یا تو غذا کا ذخیرہ ہوتا ہے یا مزدور کارکن رہتے ہیں۔ ان کا قلعہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور شدید تپش بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ درزی چیونٹیاں۔ چیونٹیوں میں ماہر درزی بھی ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتی ہیں اور درختوں پر بسیرا کرتی ہیں۔ ان کے کارکن بڑی مہارت سے پتوں کا کوکون بنا کر انڈوں سے نکلنے والے چھوٹے کیڑے لاروے ان میں حفاظت سے رکھے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ پرندوں کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ چیونٹیاں سینے پرونے میں اس قدر ماہر ہوتی ہیں کہ ان کی جوڑی ہوئی کوئی چیز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کسی ماہر درزی نے سلائی کی ہوئی۔ سائنسدان چیونٹیاں۔ ایک قسم فوجی چیونٹی کی ہوتی ہے جو زیادہ تر خانہ بدوش ہوتی ہے۔ ان کے طور طریق فوجیوں سے ملتے جلتے ہیں، جس طرح فوجی زندگی کیمپ اور جنگلوں میں بسر ہوتی ہے، اسی طرح کا طرز رہائش ان کا بھی ہے۔ یہ چیونٹیاں اس قافلے کے شکل میں سفر کرتی ہیں۔ ملکہ اپنے مصاحبین کے وسط میں ہوتی ہیں۔ دن بھر یہ قافلہ رواں دواں رہتا ہے اور جو کیڑا ان کے راستے میں حائل ہوتا ہے محافظ چیونٹیاں انہیں ہلاک کر دیتی ہیں۔ رات کے وقت کسی درخت پر ایک ستون کی شکل میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کے اکٹھے ہونے کا انداز بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ ملکہ اور اس کے مصاحبین وسط میں ہوتے ہیں، ارد گرد کارکن اور سپاہی ہوتے ہیں۔ اکٹھے ہوتے وقت یہ گیلریوں کے درمیان میں راستہ چھوڑتی جاتی ہیں تاکہ ہوا کا گزر ہو سکے۔ گویا تنفس کے سائنسی اصولوں سے بھی واقف ہوتی ہیں۔ رات بھر اسی طرح آرام کرتی ہیں اور سورج طلوع ہوتے ہی ان میں سے ایک درجن چیونٹیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں اور چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے چلتے ہی دوسری چیونٹیاں بھی ان کے ہمراہ روانہ ہو جاتی ہیں اور اس طرح یہ قافلہ پھر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ٹائم اسپیس سے آزاد چیونٹی۔ چیونٹیوں میں ایک قسم ایسی چیونٹیوں کی ہوتی ہے جن میں ہوا میں تحلیل ہونے اور فاصلوں کو ہدف کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے سینکڑوں تجربات کی روشنی میں یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ ان چیونٹیوں میں ہوا میں تحلیل ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو ملکہ کا جسم بڑا ہو جاتا ہے، پھر مصاحبین اور کارکن ملکہ کی زیادہ خدمت کرنے لگتے ہیں، اور ملکہ کے انڈے دینے کے بعد نئی آبادی ظہور میں آتی ہے۔ ملکہ 6-7 دنوں میں 20 سے 30 تک انڈے دیتی ہے، جن کو کارکن بڑی مستعدی سے ملکہ کے جسم سے علیحدہ کرتے ہیں اور پھر ان انڈوں کو ایک جگہ حفاظت سے رکھ دیا جاتا ہے۔ چند دنوں میں انڈوں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالغ چیونٹیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جہاں تک ملکہ کا تعلق ہے، تقریباً نصف درجن انڈے ایسے ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال کارکن خصوصی طور پر کرتے ہیں۔ ان میں 5-6 ملکائیں نکلتی ہیں، جس کے نتیجے میں پرانی آبادی کے افراد 6 یا 7 حصوں میں تقسیم ہو کر ملکہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر ملکہ کے کارکن اطاعت گزاری اور خدمت گزاری میں انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ ننھا سا حشرہ انسیکٹ اس قدر نظم و ضبط اور تعاون سے کس طرح کام کرتا ہے، اس کو نظم و ضبط اور تعاون باہمی سے رہنے کا طریقہ قدرت انسپائر کرتی ہے۔ اس نظم و ضبط کو کسی طرح
بھی عقل و شعور کے دائرے سے باہر نہیں کہا جا سکتا۔ قاصد پرندہ۔ آسمانی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے میں بھی ایک پرندے کی دانشمندی کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے حاضر رہتے تھے اور اپنے مراتب اور سپرد کردہ خدمات پر بلا چوں و چراں عمل کرتے تھے۔ دربار سلیمان علیہ السلام پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہدہد پرندہ حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ خدائے لاشریک کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے، اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد جب یہ خط لے کر پہنچا تو ملکہ آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے ہی میں یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ جب یہ خط گرا تو ملکہ نے اٹھا کر پڑھا۔ راستے ہی میں یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ جب یہ خط گرا تو ملکہ نے اٹھا کر پڑھا اور اپنے درباریوں سے کہا، ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہ کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ مشورے کے معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ نے کہا، جس عجیب طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے جائیں۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے میں عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا حرف بحرف کہہ سنایا، اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ ملکہ نے جب یہ سارے احوال سنے تو اس نے طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنا ہی مناسب ہے، چنانچہ وہ ان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اس دربار میں موجود ہو۔ لہروں پر سفر۔
ایک دیو پیکر جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان نے جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا یہ کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے یہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ تخت کے دربار میں آ چکنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہو گئیں، اور جب دربار میں حاضر ہوئیں تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرمانبردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت کے لیے مزید تازیانہ۔ اس لیے ہم پھر آپ سے فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینئروں سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا جو آبگینوں کی چمک، قصر کی رفعت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا، اس میں ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا، اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر پانی میں اترنے کے لیے اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ شرم سے ملکہ کی آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ اس کی فہم اور دانشمندی پر یہ ایک زبردست چوٹ تھی۔ اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی نخوت اور بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے ایک نادم اور شرمسار انسان کی طرح سلیمان علیہ السلام کے سامنے بارگاہ الہی میں اقرار کیا، اے پروردگار، آج تک ماں سوا اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ہزار ہاں مثالوں میں سے یہ چند مثالیں پیش کی گئی ہیں، ان سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی طرح دوسری تمام مخلوق یعنی پرندے، چرندے، درندے، جنات اور حشرات الارض بھی عقل و شعور رکھتے ہیں۔ ایجادات کا قانون۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا جو اللہ کی طرف سے انسپائر ہوا ہے۔ انسپائر ہونا خواہ وہ سن کر ہو یا کسی منظر دیکھ کر ہو، بہر صورت وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے علم کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہوتا ہے۔ مختلف سائنسی ایجادات مثلاً ہوائی جہاز، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون وغیرہ کی ایجاد بھی اس وقت ممکن ہوئی ہے جب لوگوں کو اللہ کی طرف سے نئی نئی ایجادات و اختراعات کا علم انسپائر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ بغیر علم کے کسی چیز کا وجود زیر بحث نہیں آتا۔ انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں اس بات کی خصوصیت نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں۔ اللہ کی سنت۔ قانون یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور تلاش کو زندگی کا مقصد قرار دے دے تو وہ چیز
اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اسی بات کو ہمارے بزرگوں نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، جو عندہ یا بندہ۔ بہت سے لوگوں نے زمین کے اندر موجود دھات یورینیم کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن وہ لگن کے ساتھ اس کام میں مصروف رہے اور ایک دن انہوں نے یورینیم کو پا لیا۔ یہ وہی دھات ہے جو ایٹم بم کی تیاری میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن اور دیگر آسمانی صحائف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں صرف کہانی بیان نہیں کی کہ کہانیاں سنا کر ہمیں مرعوب کرے۔ اللہ ہمیں کیا مرعوب کریں گے؟ ہماری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے؟ اللہ کے علوم لامتناہی ہیں۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر خود بھی قدم بڑھائیں۔ اس کہانی کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ اللہ نے اس ضمن میں جنات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنات انسانوں کے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ اگر لوگ اس علم کو آسمانی کتابوں میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے، تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا جو انسان کو نہ صرف جنات پر بلکہ پوری کائنات پر فوقیت دیتا ہے۔ لازمانیت، ٹائم لیسنس۔ ہدہد کا دیر سے آنا اور سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سے متعلق اطلاع دینا اور یہ بتانا کہ وہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور ہدہد کا پیغام لے کر جانا، یہ سب باتیں نکات سے خالی نہیں ہیں۔ ان باتوں میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو انسان تھے، انسانوں، جنات، پرندوں، چرندوں اور درندوں پر حکومت کرتے تھے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی سرکشی کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر سرکشی کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے لیے کہا تھا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ باوجود اتنے بڑے لشکر کے، جس میں جنات، انسان، پرندے وغیرہ شامل تھے، اللہ انہیں اس تمام لشکر کی شکم پوری کے لیے رزق فراہم کرتا تھا۔ اس قصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا جن بھی تھا جو 1 یا 2 ساعت میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا۔ یمن اور بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1500 میل ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی رسائی جنات سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایسا ہی انسان علم کے زور پر ملکہ کا تخت ایک آن میں لے آیا۔ اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ آسمانی کتابوں میں وہ علم موجود ہے جس سے نوع انسانی ہر طرح کا استفادہ کر سکتی ہے۔ اس میں نبی ہونے کی کوئی شرط نہیں، بلکہ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ کتاب کا علم سیکھ کر بندہ ایسی مسند پر قیام فرما ہو جاتا ہے جہاں اسے کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ودیعت کر دی جاتی ہے۔ اس صلاحیت کو اگر کوئی بندہ ٹھکرا دے اور سمجھے کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بندے کا تذکرہ کر کے یہ صلاحیت عام کر دی ہے، بشرطے کہ وہ تفکر سے کام لے اور اسے تلاش کرے۔ یہ قانون بیان کر کے پیغمبروں کی فضیلت کم کرنا ہمارا منشا نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ کے منتخب اور نوع انسانی کا جوہر ہوتے ہیں، اور نوع انسانی کے تمام علوم کا مخزن و منبع بھی اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نوع انسانی کے ہر فرد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر کے ماورائی دنیا میں تصرف کر سکتا ہے۔ جبلی اور فطری تقاضے۔ انسان 2 تقاضوں سے مرکب اور مشترک ہے، ایک تقاضا جبلی ہے اور دوسرا فطری۔ جبلی تقاضے پر ہم بااختیار ہیں اور فطری تقاضے پر ہمیں کسی حد تک اختیار ہے، مگر اس ارادے کو کلیتاً رد کرنے پر اختیار نہیں رکھتے۔
یہ ایک نظام ہے جو جبلت اور فطرت پر قائم ہے۔ جبلت میں ہر نوع اور ہر نوع کا ہر فرد ایک دوسرے سے محسوساتی رشتہ رکھتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اپنے بچے کی تربیت کر کے اسے پروان چڑھاتی ہے، اسی طرح ایک بلی بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور گرم و سرد سے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ مرغی جو پر چلنے والا ایک پرندہ ہے، وہ بیک وقت اپنے کئی بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت اور تربیت کرتی ہے۔ ماں کوئی بھی ہو، وہ مرغی ہو، کبوتر ہو، شیرنی ہو، بکری ہو، ممتا کا جذبہ تمام نوعوں میں مشترک ہے۔ جبلت میں کوئی بھی فرد اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن فطرت میں کوئی نوع کا کوئی فرد تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ پیدائش کے بعد بھوک پیاس کا تقاضا بھی ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی، کوئی فرد خواہ زمین کے کسی خطے پر موجود ہو، اس بات پر اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ساری زندگی کچھ نہ کھائے، ساری زندگی سوتا رہے یا جاگتا رہے۔ ہر آدمی یا ہر نوع کا ہر فرد جس طرح کھانا کھانے اور پانی پینے پر مجبور ہے، اسی طرح سونے اور جاگنے پر بھی مجبور ہے۔ اس توجیہ کے پیش نظر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ افراد کائنات میں ہر فرد جبلت اور فطرت کے اعتبار سے آپس میں ایک ذہنی ارتباط رکھتا ہے اور ایک مشترک رشتے میں منسلک ہے۔ جب ہم فطرت اور جبلت کا گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیا شعور حاصل ہوتا ہے۔ یہ شعور انسان اور جنات کے علاوہ کسی دوسری نوع کو حاصل نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر سوچ اور تفکر کا یہ شعور متحرک ہو جاتا ہے تو اس کی نظر، اس کی فہم، اس کا ادراک اور اس کی بصیرت اسے لازماً اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ بااختیار انسان مجبور محض بھی ہے، اور یہ مجبور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تمام زندگی کا کنٹرول کسی ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جس کا اختیار کائنات کے اوپر محیط ہے۔ مذاہب اس ہستی کے مختلف نام رکھتے ہیں۔ اسلام اس ہستی کو اللہ تعالیٰ کے نام سے متعارف کراتا ہے۔ عیسائیت اس عظیم اور دبدبے والی ہستی کو گاڈ کا نام دیتی ہے۔ ہندو مت اس بزرگ و برتر ہستی کو بھگوان کہتا ہے، کوئی یزدان اور کوئی ایلیا کہہ کر پکارتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر مذہب اس عظیم ہستی سے متعارف کرانے کا کوئی نہ کوئی اسلوب ضرور رکھتا ہے۔ استغنا۔ غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کے بجائے ہم دو رخ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں، یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، چھوٹی یا بڑی، راحت ہو یا تکلیف، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے، اسی طرح اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ فلسفیانہ طرز فکر کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اس بات کو چند مثالوں میں پیش کرتے ہیں۔ زندگی کا ہر عمل اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اس حیثیت میں معنی پہنانا دراصل طرز فکر میں تبدیلی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز جس کا وجود اس دنیا میں ہے یا آئندہ ہوگا، یہ کہیں پہلے سے موجود ہے، یعنی دنیا میں کوئی چیز اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتی جب تک وہ پہلے سے موجود نہ ہو۔ کوئی آدمی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ آدمی زندگی کے نشیب و فراز، دن اور ماہ و سال کے وقفے پہلے سے ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ ہیں۔
اس فلم کو ہم کائناتی فلم یا لوح محفوظ کہتے ہیں۔ کائناتی فلم: ایک آدمی جب عاقل، بالغ اور باشعور ہوتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وسائل کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ، پیسہ ایک میڈیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے لیے پیدا کرنے والی ہستی نے 1,00,000 روپے متعین کر دیے، اسی طرح جیسے 1,00,000 روپے کسی بینک میں جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ وسائل کو استعمال کرنے کے لیے آدمی کوشش اور جدوجہد کرتا ہے۔ کوشش اور جدوجہد جیسے جیسے کامیابی کے مراحل طے کرتی ہے، اس کو روپیہ ملتا رہتا ہے اور ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ اگر کائناتی فلم لوح محفوظ میں وسائل کا ریکارڈ اور زر مبادلہ متعین نہ ہو تو ڈسپلے ہونے والی فلم نامکمل رہتی ہے۔ ایک آدمی کے نام سے بینک میں کروڑوں روپے کا زر مبادلہ موجود ہے، لیکن وہ اسے نہ استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اس طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ زر مبادلہ اس کے کام نہیں آتا۔ ایک طرز فکر یہ ہے کہ ایک آدمی باوجود اس کے کہ ضمیر ملامت کرتا ہے، اپنی روزی حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، رزق حلال سے بھی 2 روٹی کھاتا ہے اور رزق حرام سے بھی وہ شکم سیری کرتا ہے، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ اس دنیا میں اسے جو کچھ مل رہا ہے وہ پہلے سے فلم کی صورت میں موجود ہے۔ ایک آدمی محنت مزدوری کر کے ضمیر کی روشنی میں روپیہ حاصل کرتا ہے، دوسرا آدمی ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روپیہ حاصل کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اسے وہی روپیہ مل رہا ہے جو لوح محفوظ پر اس کے لیے جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور انتہائی درجہ نادانی ہے کہ ایک آدمی اپنی ہی حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے۔ ظرف اور مقدر: ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ گھوڑے سے اترے، قریب سے ایک بدو گزرا، اسے آواز دے کر بلایا اور کہا، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کی لگام پکڑو، میں اتنے میں نماز ادا کر لوں۔ بدو نے حامی بھر لی اور حضرت علی نے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت علی نماز قائم کر کے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ بدو نے سوچا موقع اچھا ہے، گھوڑا ہضم کرنا تو مشکل تھا، لگام لے کر چلتا بنا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑا موجود ہے لیکن لگام اور بدو دونوں غائب ہیں۔ اتنے میں آپ کے خادم قمبر کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے انہیں 2 درہم دے کر کہا بازار سے ایک لگام خرید لاؤ۔ قمبر بازار پہنچے تو دیکھا کہ ایک بدو لگام لیے کسی خریدار کا منتظر ہے۔ قمبر نے لگام کو پہچان لیا اور بدو کو پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے پوچھا اسے کیوں پکڑ لائے ہو؟ قمبر نے جواب دیا، حضور یہ آپ کے گھوڑے کی لگام ہے۔ حضرت علی نے پوچھا یہ اس کی کیا قیمت مانگ رہا ہے؟ قمبر نے جواب دیا 2 درہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے 2 درہم دے دو، اور فرمایا میں نے یہ سوچ کر اسے لگام پکڑائی تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر اسے خدمت کے عوض 2 درہم دوں گا۔ یہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے اپنا مقدر دوسری طرح لینا پسند کیا۔ 7 چور: شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ ہر وقت اپنا احسان جتاتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں ہی رزق فراہم کرتا ہوں، اور اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو کوئی طاقت ہمیں کھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی بچوں نے زیادہ پریشان کیا تو گھر چھوڑ کر ایک پرانے قبرستان میں وہ جا بیٹھے۔ شام ہوئی تو ایک صاحب اپنی منت پوری کرنے کے لیے قبرستان میں موجود ایک مزار پر حاضر ہوئے۔ فاتحہ کے بعد انہوں نے بھی شیخ کو تبرک بھی دیا۔ شیخ نے انکار
اور اس شخص کے اصرار نے عجیب صورتحال پیدا کر دی۔ وہ شخص یہ سمجھ کر کہ شیخ کوئی دیوانے ہیں، ایک پڑیا میں کچھ لڈو لپیٹے اور ایک جھاڑی کے نیچے رکھ دیے کہ جب اس شخص کے حواس درست ہوں گے تو کھا لے گا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو قبرستان میں چور داخل ہوئے اور انہوں نے چوری شدہ مال کی تقسیم شروع کی تو شیخ اٹھ بیٹھے۔ چوروں کے کان کھڑے ہوئے اور آپس میں یہ طے پایا کہ یہ شیخ کوئی مخبر ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر پوٹلی میں باندھ لیا اور شیخ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ شیخ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے۔ اس تکرار میں چوروں میں سے ایک چور کی نظر جھاڑی کے نیچے رکھی ہوئی پڑیا پر پڑی۔ پڑیا کو کھول کر دیکھا تو اس میں 7 لڈو تھے اور چور بھی اتفاق سے 7 تھے۔ چوروں کا سردار بولا کہ یہ شخص بھی کوئی چور ہے اور بہت چالاک چور ہے۔ اس نے لڈوؤں میں زہر ملا دیا ہے تاکہ ہم سب کھا کر مر جائیں اور یہ ہمارے مال پر قبضہ کر لے۔ سردار نے کہا یہ سارے لڈو اسے کھلا دیے جائیں تاکہ اس کی سازش خود اس کو ہلاک کر دے۔ 2 آدمیوں نے دونوں پیر پکڑے، 2 آدمیوں نے دونوں ہاتھ پکڑے، ایک آدمی نے سر پکڑا اور ایک آدمی سینے پر بیٹھ گیا اور ایک آدمی نے اس کا منہ کھول کر اس میں لڈو ڈال دیا۔ جب شیخ نے اس حال میں بھی لڈو کھانا نہیں چاہا تو اس شخص نے زور زور سے تھپڑ رسید کیے اور انگلی کے ذریعے لڈو شیخ کے حلق میں اتار دیا۔ اس جبر و تشدد کے دوران 7 لڈو شیخ کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد 7 چور سر پہ پیر رکھ کر بھاگ گئے۔ شیخ اٹھے اور بہت حسرت دیاس کے ساتھ انہوں نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آواز آئی، اے مغرور بندے، گھر چلا جا ورنہ روزانہ ہم اسی طرح کھلائیں گے۔ ٹوکری میں حلوہ۔ ایک شخص بستی چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا۔ ایک وقت 2 وقت بھوکا رہا کہ میں جب کھانا نہیں کھاؤں گا تو مجھے کون کھلائے گا۔ تیسرے وقت بھوک اور پیاس کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی۔ دل میں خیال آیا کہ پانی پی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ قریب ہی ایک نہر تھی۔ جب وہ شخص نہر کے قریب پہنچا تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایک ٹوکری آتی ہوئی نظر آئی۔ تجسس پیدا ہوا کہ اس ٹوکری میں کیا ہے۔ ٹوکری کو کھولا تو اس میں ایک پرات تھی اور اس پرات میں بہت سارا حلوہ رکھا ہوا تھا۔ یہ مغرور شخص نہایت بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے سارا حلوہ کھا گیا۔ حلوہ کھانے اور پانی پینے کے بعد اسے خیال آیا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا۔ پانی کے بہاؤ کے خلاف نہر کے کنارے کنارے وہ چلتا رہا اور بالآخر ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک کسان نے بتایا کہ وہ ٹوکری بہت سویرے نمبردار نے نہر میں ڈالی تھی، پتہ نہیں اس میں کیا تھا۔ مغرور شخص نمبردار کے گھر پہنچا۔ نمبردار نے بتایا کہ رات ہمارے یہاں ایک فقیر آیا ہوا تھا۔ ہمارا ایک بھائی بیمار تھا اور اس کے سارے جسم پر کوڑ نکل آیا تھا۔ جسم کا تقریباً ہر حصہ گلنے لگا تھا اور خون پیپ رستا رہتا تھا۔ فقیر نے یہ علاج تجویز کیا کہ حلوہ پکا کر گرم گرم سارے جسم پر مل دیا جائے اور صبح منہ اندھیرے جسم پر سے سارا حلوہ الگ کر کے ٹوکری میں رکھ کر پانی میں بہا دیا جائے۔ اسباق کی دستاویز۔ راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت، ہر ضرورت اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہی پیغمبروں کی طرز فکر ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص کر دی ہیں وہ ہمیں ہر حال میں میسر آئیں گی، اور یہ یقین ان کے اندر استغنا کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استغنا بغیر یقین کے پیدا نہیں ہوتا اور یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی، اور جس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ سے
اور ساری دنیا سے زیادہ، اللہ سے کم اور ساری دنیا یعنی اسفل سے زیادہ رہتا ہے۔ روحانیت ایسے اسباق کی دستاویز ہے جن اسباق میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر استغنا ہو۔ استغنا کے لیے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی پر توکل ہو۔ توکل کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر وہ نظر کام کرتی ہو جو نظر غیب میں دیکھتی ہے۔ بصورت دیگر کبھی کسی بندے کو سکون میسر نہیں آ سکتا۔ آج کی دنیا میں عجیب صورتحال ہے کہ ہر آدمی دولت کے انبار اپنے گرد جمع کرنا چاہتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ سکون کوئی عارضی چیز نہیں ہے، سکون ایک کیفیت کا نام ہے جو یقینی ہے اور جس کے اوپر کبھی موت وارد نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں سے جو عارضی ہیں، فانی ہیں اور جن کے اوپر ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے بھی موت وارد ہوتی رہتی ہے، ان سے کس طرح سکون مل سکتا ہے؟ استغنا ایک ایسی طرز فکر ہے جس میں آدمی فانی اور مادی چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لافانی چیزوں میں تفکر کرتا ہے۔ یہ تفکر جب قدم قدم چلا کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یقین کی کرن دماغ میں پھوٹتی ہے، وہ نظر کام کرنے لگتی ہے جو نظر غیب کا مشاہدہ کرتی ہے۔ غیب میں مشاہدے کے بعد کسی بندے پر جب یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کی باغ ڈور ایک واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا تمام تر ذہنی رجحان اس ذات پر مرکوز ہو جاتا ہے، اور اس مرکزیت کے بعد استغنا کا درخت آدمی کے اندر شاخ در شاخ پھیلتا رہتا ہے۔ قومی اور انفرادی زندگی۔ کائنات کی تمام حرکات و سکنات ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ ہیں۔ جس طرح اس فلم میں کائناتی مظاہر کے نقوش موجود ہیں، اسی طرح بے شمار کہکشانی نظاموں میں نشر ہو رہے ہیں۔ بات جدوجہد، کوشش اور اختیار کی ہے۔ اگر جدوجہد اور کوشش نہیں کی جاتی تو زندگی میں خلا واقع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل انفرادی اور قومی دونوں صورتوں میں ازل تا ابد جاری ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی بندہ جدوجہد اور کوشش کرتا ہے اور اس جدوجہد اور کوشش کا ثمر کسی نہ کسی طرح اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے تو وسائل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ زمین پر اللہ نے جتنی بھی اشیاء تخلیق کی ہیں، ان کے اندر بے شمار صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کوشش سے جب ان اشیاء کے اندر صلاحیتوں کو متحرک کر دیا جاتا ہے یا ان اشیاء میں محفوظ مخفی صلاحیتوں کا کھوج لگا لیا جاتا ہے تو ایجادات کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے لوہا تخلیق کیا۔ من حیث القوم یا انفرادی طور پر جب لوہے کی صفات اور لوہے کے اندر کام کرنے والی صلاحیتوں کا سراغ لگایا جاتا ہے تو لوہا ایک ایسی چیز بن کر سامنے آ جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ آج کی سائنس اس کا کھلا ثبوت ہے۔ سائنسی ترقی میں مشکل سے مشکل کوئی ایسی چیز ملے گی جس میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا عمل دخل نہ ہو۔ صورتحال کچھ یوں بنی کہ لوہے محفوظ میں انفرادی زندگی بھی نقش ہے اور قومی زندگی بھی نقش ہے۔ انفرادی حدود میں کوئی بندہ جب کوشش اور جدوجہد کرتا ہے تو اس کے اوپر انفرادی فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ قومی اعتبار سے 1 2 4 10 بندے جب کوشش کرتے ہیں تو اس جدوجہد اور کوشش سے پوری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں ان قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتا جو قومیں خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی۔ لوح محفوظ پر یہ بات بھی نقش ہے کہ جو قومیں خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کرتی ہیں ان کو ایسے وسائل مل جاتے ہیں جن سے وہ معزز اور محترم بن جاتی ہیں، اور جو قومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی وہ محروم اور ذلیل زندگی گزارتی ہیں۔
لوح محفوظ پر لکھے ہوئے نقوش یہ ہیں: بندہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اگر صحیح سمتوں میں استعمال کرتا ہے تو اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اگر غلط طرزوں میں استعمال کرتا ہے تو منفی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو اس طرح استعمال کرے کہ جس سے اس کی اپنی فلاح اور اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان میسر ہو۔ انفرادی فلاح اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، رب ہے، اور ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے انعامات اور اکرامات اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے وسائل سے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے۔ مختصراً اس بات کو اس طرح سمجھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب لوح محفوظ میں ریکارڈ ہے۔ اس فلم میں لوگوں کا عروج و زوال بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قومیں اگر ان صحیح خطوط میں عملی زندگی بسر کریں گی تو ان کو عروج نصیب ہوگا، اور غلط طرزوں میں عملی زندگی بسر کریں گی تو غلام بنا دی جائیں گی۔ انبیاء کی طرز فکر۔ ترقی اور تنزل جب زیر بحث آتا ہے تو ذہن اس طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ آخر ترقی یا تنزل میں کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ انفرادی یا اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں ترقی نصیب ہوتی ہے، اور انفرادی یا اجتماعی تساہل اور عیش پسندی کے نتیجے میں قوموں کو عروج کے بجائے زوال نصیب ہوتا ہے۔ ترقی کے یہی دو رخ ہیں۔ ترقی یا عزت و توقیر کی ایک حالت یہ ہے کہ کسی فرد یا کسی قوم کو دنیاوی عزت اور دنیاوی دبدبہ اور دنیاوی شان و شوکت نصیب ہو۔ ترقی کا دوسرا رخ جو فی الواقع حقیقی رخ ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ظاہری حالت میں رہتے ہوئے غیب کی دنیا میں بھی جس فرد یا قوم کی رسائی ہوتی ہے، دراصل وہی اصلی ترقی، عزت اور شان و شوکت ہے۔ ان دو رخوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات پوری طرح سامنے آ جاتی ہے کہ موجودہ دور میں سائنسی ترقی کا دار و مدار صرف ظاہری ترقی پر ہے۔ بے شک وہ قومیں جنہوں نے علوم میں تفکر کیا ہے اور جدوجہد کے بعد نئی اختراعات کی ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ترقی یافتہ قومیں سکون اور اطمینان سے محروم ہیں۔ قلبی اطمینان اور روحانی سکون سے یہ قومیں اس لیے محروم ہیں کہ یہ حقیقت سے بے خبر ہیں یا حقیقی دنیا سے ابھی ان کا کوئی واسطہ یا تعلق پیدا نہیں ہوا۔ حقیقت میں ذہنی انتشار نہیں ہوتا، حقیقت کے اوپر کبھی خوف اور غم کے سائے نہیں منڈلاتے۔ حقیقی دنیا سے متعارف لوگ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ موجودہ دور بے شک ترقی کا دور ہے، لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ جس قدر صعوبتیں، پریشانیاں، بے سکونی اور ذہنی انتشار سے نوع انسانی دوچار ہوئی ہے، اس کی نظیر پہلے کے دور میں نہیں ملتی۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اس ترقی کے پیچھے ذاتی منفعت ہے، وہ انفرادی ہو یا قومی۔ اگر یہ ترقی فی الواقع نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی تو قوموں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا۔ انفرادی یا اجتماعی ذہن کا تعلق طرز فکر سے ہے۔ طرز فکر میں اگر یہ بات ہے کہ ہماری کوشش اور اختراعات سے نوع انسانی کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے تو یہ طرز فکر انبیاء کی طرز فکر ہے، اور یہی طرز فکر اللہ کی طرز فکر ہے، اور ان دونوں طرزوں کا اصطلاحی نام کلندر شعور ہے۔ کلندر شعور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسان کے اندر استغنا ہے تو وہ نئی بیماریوں، نئی مصیبتوں اور نئی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ استغنا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور انسان کی طرز فکر اس طرز فکر سے ہم رشتہ ہو جو اللہ کی طرز فکر ہے۔ ہم جب زمین کے اوپر موجودات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بے شمار وسائل پیدا کیے ہیں، لیکن ان وسائل میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کی کسی ضرورت سے ہو۔
اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ باوجود یہ کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق کے لیے ایک قانون کے دائرے میں تسلسل کے ساتھ وسائل فراہم کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی موسم میں آم کی ضرورت ہے تو اس ایک نظام کے تحت درخت پر پھول آئے گا، آم لگیں گے اور ان آموں سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ چونکہ انسان وسائل کا محتاج ہے، اس لیے وہ اس طرح تو وسائل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر طرف سے اپنا رشتہ منقطع کر لے، لیکن یہ طرز فکر اختیار کر سکتا ہے کہ یہ وسائل جو میری جد و جہد سے ظہور میں آتے ہیں پوری نوع انسانی کا حصہ ہیں۔ جس طرح میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اسی طرح نوع انسانی کو فائدہ اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے۔ طرز فکر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس طرح طرز فکر کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے ذہنی قربت حاصل ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نیک آدمی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس جیسے کام کرنے لگیں گے۔ کسی جواری کو اپنا دوست بنانا چاہیں گے تو اس کے ساتھ جوا کھیلنا شروع کر دیں گے۔ کسی اللہ والے سے دوستی کرنا چاہیں گے تو وہ تمام مشاغل اپنا لیں گے جو اللہ والوں کے لیے پسندیدہ ہیں۔ جس مناسبت سے ان مشاغل کو یا ان عادات کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، اسی مناسبت سے آپ کی طرز فکر بدلتی چلی جائے گی۔ اللہ کی عادت۔ اللہ کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور اس خدمت کا کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ بندہ جب اختیاری طور پر اس طرز فکر کو اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی مخلوق کے کام آئے تو اسے قلندر شعور منتقل ہو جاتا ہے، اور جب یہ طرز فکر مستحکم ہو جاتی ہے تو اس کا ذہن ہر آن ہر لمحہ اس طرف متوجہ رہتا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے لیے پسندیدہ ہے۔ بار بار اس عادت یا عمل کا اعادہ ہونے سے پہلے اس کے مشاہدات میں بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں کہ اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی تعلق کو استغنا کا نام دیا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی ساری زندگی اس عمل سے عبارت ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے اندر استغنا کی طرز فکر راسخ ہوتی ہے۔ انبیاء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے۔ کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں ہے، بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ طرز فکر مستحکم ہو جاتی اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف خیال لے جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاتا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر یہ احساس عادتاً ہونا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس طرز عمل میں ذہن کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ یہ مقام حاصل ہونے کے بعد بندے کے ذہن میں ہر حرکت اللہ کی صفات کی حرکت ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات کی کوئی حرکت قدرت اور حاکمیت کے وصف سے خالی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ میں اہل نظامت، اہل تکوین کو اللہ کی طرف سے یہی ذہن عطا ہوتا ہے، اور رشد و ہدایت اور ترغیبی پروگرام انسپریشن پر عمل کرنے والے اولیاء اللہ اپنی ریاضت اور مجاہدوں کے ذریعے اس ہی ذہن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
عمل اور نیت۔ برائی یا بھلائی کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی عمل دنیا میں برا ہے نہ اچھا ہے۔ دراصل کسی عمل میں معنی پہنانا اچھائی یا برائی ہے۔ معنی پہنانے سے مراد نیت ہے۔ عمل کرنے سے پہلے انسان کی نیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہی خیر یا شر ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آگ کو کھانا پکانے میں استعمال کرتا ہے تو یہ عمل خیر ہے۔ وہی آدمی اس آگ سے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالتا ہے تو یہ برائی ہے۔ جن قوموں سے ہم مرعوب ہیں اور جن قوموں کے ہم دست نگر ہیں، ان کی طرز فکر کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ سائنس کی ساری ترقی کا زور اس بات پر ہے کہ ایک قوم اقتدار حاصل کرے اور ساری نوع انسانی اس کی غلام بن جائے، یا ایجادات سے اتنے مالی فوائد حاصل کیے جائیں کہ زمین پر ایک مخصوص قوم یا مخصوص ملک مالدار ہو جائے اور نوع انسانی غریب اور مفلوک الحال بن جائے۔ کیونکہ اس ترقی میں اللہ کے ذہن کے مطابق نوع انسانی کی فلاح مضمر نہیں ہے، اس لیے یہ ساری ترقی نوع انسانی کے لیے اور خود ان قوموں کے لیے جنہوں نے جد و جہد اور کوشش کے بعد نئی نئی ایجادات کی ہیں، مصیبت اور پریشانی بن گئی۔ مصیبت اور پریشانی ایک روز ادبار بن کر زمین کو جہنم بنا لے گی۔ جب تک آدمی کے یقین میں یہ بات رہتی ہے کہ چیزوں کا موجود ہونا یا چیزوں کا عدم میں چلے جانا اللہ کی طرف سے ہے، اس وقت تک ذہن کی مرکزیت قائم رہتی ہے، اور جب یہ غیر مستحکم ہو کر ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی ایسے عقیدے اور ایسے وسوسوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ذہنی انتشار ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم اور خوف ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ انسان کا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت کسی ایسی ہستی کے تابع ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا قیام، 9 مہینے تک نشو و نما کے لیے غذا کی فراہمی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ، پیدائش کے بعد دودھ کی فراہمی، دودھ کی غذائیت سے ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ بچے کا بڑھنا، چھوٹے سے بچے کا بڑھ کر 7 فٹ کا ہو جانا، جوانی کے تقاضے، ان تقاضوں کی تکمیل میں وسائل کی تکمیل، وسائل فراہم ہونے سے پہلے وسائل کی موجودگی۔ اگر اللہ زمین کو منع کر دے کہ وہ کھیتیاں نہ اگائے تو حصول رزق مفقود ہو جائے گا۔ شادی کے بعد والدین کے دل میں یہ تقاضا کہ ہمارا کوئی نام لینے والا ہو، اس درجے میں انتہائی درجہ شدت، اور اس کے نتیجے میں ماں باپ بننا، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہونا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اللہ والدین کے دل میں محبت نہ ڈالے تو اولاد کی پرورش کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت صرف آدمیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ جذبہ اللہ کی ہر مخلوق میں مشترک ہے، اور اسی محبت کے سہارے ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ زمین کے اندر بیج کی نشو و نما۔ عام طور سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ محنت اور جد و جہد کے بغیر وسائل کا حصول ناممکن ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن وسائل کے حصول میں ہم جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں وہ ایک قاعدے اور قانون کے تحت پہلے سے موجود ہیں۔ کسان جب محنت کر کے زمین میں بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کی نشو و نما سے انسانی ضروریات کے لیے قسم قسم کی غذائیں فراہم ہوتی ہیں۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب پہلے سے وسائل موجود ہوں، مثلا بیج کا ہونا، زمین کا ہونا، زمین کے اندر بیج کو نشو و نما دینے کی صلاحیت کا ہونا، بیج کی نشو و نما کے لیے پانی کا موجود ہونا، چاندنی کا موجود ہونا، ہوا کا موجود ہونا اور موسم کے لحاظ سے سرد و گرم فضا کا موجود ہونا۔ اگر بیج موجود نہ ہو
یا زمین کے اندر بیج کو نشوونما دینے کی صلاحیت موجود نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، ہوا موجود نہ ہو، تو انسان کی یہ ہر کوشش بیکار ہو جائے گی۔ اللہ کی ذیلی تخلیق، اللہ کا یہ وصف ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس تخلیق سے اربوں کھربوں تخلیقات وجود میں آتی ہیں۔ موجودہ دور میں بجلی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی ایک ذیلی تخلیق بجلی، الیکٹریسٹی ہے۔ اس بجلی کے ذریعے ہزاروں ایجادات منظر عام پر آ چکی ہیں اور آئندہ آتی رہیں گی۔ اس صورتحال کا پیش نظر ہمارے اوپر یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ اللہ نے وسائل اس لیے تخلیق کیے ہیں کہ نوع انسانی ان وسائل کے اندر مخفی قوتوں کو تلاش کر کے ان سے کام لے، اور جب قوم ان مخفی صلاحیتوں کی تلاش میں لگ جاتی ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، اور جب وہ انکشافات کی روشنی میں تفکر کرتی ہے تو نئی نئی ایجادات وجود میں آتی ہیں۔ کلندر شعور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب دو رخوں پر قائم ہے۔ تخلیق کا ایک رخ ظاہر ہے اور دوسرا رخ باطن۔ پانی ایک سیال چیز ہے، یہ اس کا ظاہری رخ ہے، لیکن جب پانی کے اندر مخفی صلاحیتوں کو تلاش کیا جاتا ہے تو اس کی بے شمار صلاحیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح لوہے کی مثال ہے۔ لوہا بظاہر ایک دھات ہے۔ لوہے کے ذرات کے اندر جب کوئی شخص محض قوتوں کو تلاش کر لیتا ہے تو نئی نئی اختراعات اور ایجادات اس کے ارادے اور اختیار سے بنتی رہتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کے اندر اللہ کی صفات تلاش کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ منکشف ہوتا ہے کہ پوری کائنات موجود ہے۔ کائنات میں جو کچھ بنایا گیا ہے یا زمین میں جو کچھ موجود ہے سب انسان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ صحیح تعریف، استغنا سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی روپے پیسے کی طرف سے بے نیاز ہو جائے، چونکہ روپے پیسے اور خواہشات سے کوئی بندہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ضروریات زندگی اور متعلقین کی کفالت ایک لازمی امر ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ استغنا سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی ہو، اور اس طرز فکر یا عمل سے اللہ کی مخلوق کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ ہر بندہ خود خوش رہے اور نوع انسانی کے لیے مصیبت اور آزار کا سبب نہ بنے۔ ضروری ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ کائنات میں موجود ہر شے کا مالک در و بست اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین بنائی، اللہ ہی ہے جس نے بیج بنایا، اللہ ہی ہے جس نے زمین کو اور بیج کو یہ وصف بخشا کہ بیج زمین میں تبدیل ہو جائے اور زمین اس کو اپنی آغوش میں پروان چڑھائے۔ پانی درختوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑے، ہوا روشنی بن کر درخت کے اندر کام کرنے والے رنگوں کی کمی کو پورا کرے، دھوپ درخت کے ناپختہ پھلوں کو پکانے کے لیے مسلسل ربط اور قاعدے کے ساتھ درخت سے ہم رشتہ رہے، چاندنی پھلوں میں مٹھاس پیدا کرے۔ زمین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے درخت اگائے جو انسان کی ضروریات کو پورا کرے۔ درختوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے پتے اور پھل پیدا کریں کہ جن سے مخلوق کی ضروریات موسم کے لحاظ سے پوری ہوتی رہیں۔ کائنات کی رکنیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہر شے مسلسل حرکت میں رہے۔ جو بندے اللہ کے اس فرمان، اس خواہش اور اس وصف کو قبول کر کے جد و جہد کرتے ہیں وہ کائنات کے رکن بن جاتے ہیں، اور یہ رکنیت کائنات کو متحرک اور فعال رکھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نوع انسانی کے افراد کو پیدائش کے وقت ذہنی طور پر پسماندہ، پاگل یا مقبوط الحواس کر دے تو انسان کیا کر سکتا ہے، اور اس سے کون سی ترقی ممکن ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو ترقی اور تنزلی سے واقف ہی نہیں ہوتے؟ ابھی ہم نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہر
عمل پر اللہ محیط ہے۔ جب کسی بندے کے اندر یہ طرز فکر پوری طرح قائم ہو جاتی ہے تو روحانیت میں ایسے بندے کا نام مستغنی ہے۔ جب کوئی بندہ مستغنی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی طرز فکر قائم ہو جاتی ہے